نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی فضیلت، تبارک الذی بیدہ الملک، جو کہ 29ویں پارے کے شروع میں جو ہے شروع ہوتی ہے، 29ویں پارے کے شروع میں، اور 30 آیات کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ہونی چاہیے۔ اور محترم ناظرین، سورہ ملک جو ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے اتنی اتنی سفارش کرے گی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ جو روزانہ رات کو ایک بار سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تو اتنی اس کی جو ہے سفارش کرے گی اپنے رب کے سامنے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ سورہ ملک جو ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور سورہ ملک پڑھنے والے کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جو چاہے اس کی قبر روشن ہو تو روزانہ ایک بار رات کو سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے سوئے۔ منکر نکیر کے سوالوں سے حفاظت کے لیے سورہ ملک پڑھ کے سوئیں۔ قبر میں سانپ، بچھیوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کے لیے سورۃ ملک پڑھ کے سوئیں، روزانہ ایک بار جو ہے پڑھ کے سوئیں۔ کبھی آپ کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ قبر میں سانپ، بچھوں اور طرح طرح کے جو جانور ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ اور سورۃ ملک جو ہے اتنی سفارش کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کی بارگاہ الہی میں کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ محترم ناظرین، صرف اور صرف 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں سورۃ ملک پڑھنے میں۔ اپنے لیے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی مغفرت کا سامان بنائیں۔ یعنی اتنی اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے کہ بخشوا کے چھوڑتی ہے اپنے پڑھنے والے کو۔ تو زیادہ اس کا لازم ایک روزانہ کی ترتیب بنا لیں کہ سونے سے پہلے ایک بار سورہ ملک جو ہے وہ پڑھنی ہے،
ٹائم دیکھ کے پڑھیں، یقین کریں 4 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ چھوٹی سی ایک صورت ہے 30 آیات کی، اور اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ 5-6 دن اس کو جو ہے مسلسل پڑھیں روزانہ ایک بار، تو آپ کو ویسے ہی یہ حفظ ہو جائے گی، یہ آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تو اپنے لیے قبر کی روشنی کا انتظام کریں، کیڑے مکوڑوں بچھوؤں سے بچنے کا انتظام کریں، اور منکر نکیر کے سوالوں کا جو ہے ان سے بچنے کا اہتمام کریں، اور رب تعالیٰ کے سامنے یہ سفارش کرے گی اس کا انتظام کریں، اور روزانہ اس کو ایک بار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بار جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، پلیز آپ سے التجا کرتا ہوں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور باوضو ہو کر جو ہے ایک بار روزانہ، یقین کریں 4 منٹ لگتے ہیں سورۃ ملک پڑھنے میں، ایک بار اس کو ضرور پڑھیں۔ اور سونے پہ سہاگہ کرنے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ اس طرح کر لیں کہ سورۃ الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے، وہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، وہ ساتھ ملا کے وہ بھی پڑھ لیں۔ جب آپ نے وضو کیا سورہ ملک پڑھنے کے لیے تو جو ہے وہ ساتھ میں سورۃ الف لام میم سجدہ وہ بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ سنت کا زندہ کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یعنی سنت ہے پڑھنا سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ، اور قرآن پڑھنے کا اجر جو ہے وہ آپ کو الگ سے ملے گا۔ تو اس کو ترتیب بنائیں اپنی روزانہ پڑھنے کے لیے۔ سیدنا محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے التجا کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ نیچے ویڈیو میں شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے، وہ اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ امام نسائی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کو مانیہ کا نام دیتے تھے۔ وہ کتاب اللہ میں ایک صورت ہے، جس نے اسے ہر رات پڑھا اس نے بہت زیادہ عمدہ کام کیا۔ جس نے اس کو ہر رات پڑھا اس نے بہت زیادہ عمدہ کام کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک
پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ الف لام میم تنزیل یعنی جو الف لام میم سجدہ بھی اسے کہتے ہیں، جو کہ 21ویں پارے میں موجود ہے وہ، اور تبارک الذی بیدیہ الملک بغیر پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کا جو ہے اس کی روزانہ کی ترتیب بنائیں کہ سونے سے پہلے جو ہے اس کو ایک بار ضرور پڑھا جائے، سورہ ملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ۔ یہ سورہ ملک جو ہے نہایت فضیلت کی حامل وہاں کام آنے والی ہے جہاں نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بیٹے بیٹیاں، نہ بیوی۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے صاحب تلاوت کا روزمرہ معمول رکھنے والے شخص، یعنی جو بھی اس کو روز پڑھتا ہے، اس شخص کی تب تک سفارش اور شفاعت جاری رکھے گی جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اتنی اس کی سفارش کرے گی، اتنی شفاعت کرے گی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی، یعنی بار بار اس کی سفارش کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، یوں منقول ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے صاحب کی طرف سے قیامت کے روز کیس لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں پہنچا کر دم لے گی اور اسے عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے ہمیشہ سورۃ سجدہ یعنی الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے، اور سورۃ ملک جو کہ 29ویں پارے کے شروع میں شروع ہوتی ہے کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرے، اس کے لیے وہ رات اجر و ثواب کے اعتبار سے شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی کہ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر رات کو آپ نے سورہ تبارک الذی اور جو ہے سورہ سجدہ پڑھ کے سوئے تو وہ رات جو ہے وہ آپ کے لیے شب قدر کے برابر ہے۔ اور قضائے حاجت کے لیے جو شخص مذکورہ بالا دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے یہ کہے، یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو صلی علی محمد و علی آل محمد، وہ جس مقصد کے لیے دعا کرے گا مستجاب ہوگی یعنی قبول ہوگی۔ ان دونوں صورتوں کو رات پڑھ کر سونے کے فضائل و فوائد اوپر آپ پڑھ چکے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہے مصنون عمل ہونے کے ناطے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا روزمرہ کا معمول بھی بنا لیا جائے، اور آخر میں یہ کلمات ادا کر کے اپنے روزمرہ کے دینوی مسائل و حاجات کے سلسلے میں دعا بھی مانگ لی جائے، تاکہ ایک ہی عمل دنیاوی مسائل، قبر اور برزخ کے مشکلات اور آخرت کی پریشانیوں سے چھٹکارے کا باعث بن جائے۔ اس کو ہم کرامہ وہم ثواب کہتے ہیں کہ کھجوریں بھی کھا لیں اور اجر و ثواب بھی کما لیا۔ اولاد کے لیے بوقت تہجد 2 رکعت نفل 41 روز تک اس طرح پڑھیں کہ دونوں رکعت میں سورہ ملک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ یعنی جس کو اولاد نہیں، وہ اولاد کے لیے تہجد کے ٹائم میں 2 رکعت نفل 41 روز تک اس طرح پڑھے
کہ دونوں رکعتوں میں سورہ ملک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ عذاب قبر سے نجات کے لیے روزانہ ایک بار بعد نماز عشاء تلاوت کریں۔ تو محترم ناظرین، بہت زیادہ فضائل ہیں ان صورتوں کے، ان کو روزانہ کی ترتیب بنائیں اور روزانہ ان کو پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔